بسم اللہ الرحمن الرحیم الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے 33ویں سبق میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کا عنوان ہے الفعل المضارع المذکر۔ آج کے سبق میں کوئی الگ سے قاعدہ نہیں ہے، البتہ ہم معانی الکلمات سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد سبق کو دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے۔ معانی الکلمات: اسمع میں سنتا ہوں، اذوق چکھتا ہوں، افکر سوچتا ہوں، طباخ باورچی، بی بازر بی ساتھ، انظر میں دیکھتا ہوں، اتکلم میں باتیں کرتا ہوں، افہم میں سمجھتا ہوں، تفاح سیب، طعم ذائقہ، اشم سونگھتا ہوں، بیما کس چیز کے ساتھ، ارا دیکھتا ہوں، رائحۃ بو، ملح نمک۔ تو یہ تو تھا معانی الکلمات۔ اب صفحہ پلٹ لیجئے، ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ الفعل المضارع المذکر۔ آج کے سبق میں ہم نے جو گزشتہ اسباق میں مختلف چیزیں پڑھی تھیں، ان کے استعمال کا مزید بہتر طریقہ سکھائے جانے کی کوشش ہوگی۔ مثلاً آج کے سبق میں ہمیں متکلم کے بھی صیغے ملیں گے، ہمیں واحد مذکر حاضر کا بھی صیغہ ملے گا جس کو آپ مخاطب کہتے ہیں، اسی طریقے سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ملے گا ہمیں کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ مزید یہ کہ کسی چیز کو اگر ہم نے اپنی طرف منسوب کرنا ہے اس کا کیا طریقہ ہے، کسی چیز کو کسی دوسرے کی طرف منسوب کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے، یہ بھی ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ مزید یہ کہ آج کے سبق میں استفہامیہ الفاظ کا بھی استعمال ہوا ہے، اسماء ہیں اس میں، اور امر کے بھی کچھ صیغے ہمیں سیکھنے کو ملیں گے۔ تو من جملہ اگر آپ سمجھ لیں تو نئی چیز جو سیکھنے کی ہے وہ مخصوص چیز کوئی بھی ہو، اس کو اگر ہم اپنی طرف نسبت کرتے ہیں تو اس کا کیسے استعمال ہوگا، یہ ویسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، لیکن آج جو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں یہ فعل مضارع ہوگا جس کے اندر ہم اس کا استعمال کریں گے۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ الفعل المضارع المذکر: اسمع باذنی، انظر بعینی، اشم بانفی۔ اب یہاں اگر آپ غور کریں تو یہ بچہ کہتا ہے کہ میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ ابھی ہم نے معانی الکلمات میں با زیر بی کا جو ہم نے ترجمہ پڑھا تھا وہ تھا ساتھ۔ تو اگر آپ یہاں دیکھ لیں اس وقت تو بِأُذْنِی، بِعَيْنِی، بِأَنْفِی، اس کے اندر اس کا ہم نے استعمال دیکھا ہے کہ کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز جو اس کے اندر سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ متکلم کے صیغے ہیں، اسمع، انظر، اشم، یہ سب متکلم کے صیغے ہیں، تو یہ بھی آپ نے سیکھنا ہے اور اسی ترتیب کو ذہن میں رکھ کے آگے ہم نے ترجمے کرنے ہیں۔ اور اگر کوئی نیا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے جس کا آپ کو معنی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ید، لسان، یہ سارے تو انف، یہ ہم نے الفاظ پہلے پڑھے ہیں، ان کو پیچھے پلٹ کے آپ متعلقہ اسباب میں ان الفاظ کے دوبارہ معنی تلاش کر سکتے ہیں یا پھر آپ ڈکشنری کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اذوق بلسانی، میں اپنی زبان سے چکھتا ہوں۔ آخذ بیدی، میں اپنے ہاتھ سے پکڑتا ہوں۔ اتکلم بلسانی، میں اپنی زبان سے کلام کرتا ہوں۔ یہ تو ہو گئے متکلم کے صیغے اور ان کا استعمال کہ کس طریقے سے ہوگا کہ میں کسی بھی چیز کی نسبت، میرے ہاتھ ہیں، میری آنکھ ہے، میری ناک ہے، اس کی نسبت اگر میں اپنی طرف کر کے بولتا ہوں کہ میں اس کا ذائقہ اپنی زبان سے چکھتا ہوں، سنتا ہوں اپنے کانوں سے، تو کس طریقے سے ان جملوں کو استعمال کرنا ہے۔ اب اگر اسی کا سوال بنا دیا جائے، یہ تو بات تھی کہ میں اپنے کان سے سنتا ہوں، اب اگر میں نے سوال کرنا ہے کہ تم کس سے سنتے ہو تو وہ کیسے سوال بنے گا؟ تو ابھی ہم نے معانی الکلمات کے اندر پڑھا بیما کے معنی ہیں کس چیز کے ساتھ، بیما، بی کا معنی ہے ساتھ اور بیما کا معنی ہے کس چیز کے ساتھ۔ تو سوال کیسے بنے گا؟ بیما تسمع یا خالد، اے خالد تم کس چیز سے سنتے ہو۔ اب یہاں اوپر جتنے بھی ہم نے صیغے پڑھے وہ سارے تھے اسمع کے، متکلم کے،
اب مخاطب کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، بما تسمع یا خالد. یاد ہے ہم نے پڑھا تھا تا لگا دیں گے، تو ہم اس کی ایک مثال دیکھ رہے ہیں. تو وہ جواب میں بولے گا اسمع باذنی، میں اپنے کان سے سنتا ہوں. بما تنظر، تم کس چیز سے دیکھتے ہو. بما تشم، تم کس چیز سے سونگھتے ہو. بما تذوق، تم کس چیز سے چکھتے ہو. بما تاخذ، تم کس چیز سے پکڑتے ہو. بما تتکلم، تم کس چیز سے کلام کرتے ہو. اب یہاں یہ غور کیجئے کہ بما تسمع یا خالد اسمع باذنی. اب ان دو جملوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں، ہم نے کیا کیا، اسمع باذنی. ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ نے سوال میں کنورٹ کرنا ہے تو کیسے بدلیں گے؟ اسمع سے پہلے بما، کس چیز کے ساتھ. اسمع تو ہم نہیں بول سکتے کیونکہ ہم تو سوال کر رہے ہیں کسی سے، لہٰذا حمزہ الف ہٹ جائے گی جو کہ واحد متکلم کی علامت تھی، اور وہاں تا لگ جائے گی. تو اب کیا بن گیا، بما تسمع، اور جس سے ہم مخاطب ہیں اس کا نام لے لیں گے، بما تسمع یا خالد. اب وہ جواب میں کیا کرے گا کہ جب کیونکہ اس نے جواب دینا ہے تو وہ بما اسمع نہیں بولے گا، وہ تو سوال کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا نا بما کو، تو وہ بما ریموو کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا. تسمع سے ہم کیا کریں گے، تا ہٹا کے حمزہ الف لگا دیں گے. اور یا خالد کا تو بظاہر کوئی جواب نہیں بنتا، البتہ اس نے پوچھا ہے کہ تم سنتے کس چیز سے ہو، تو جواب آئے گا باذنی. ساتھ با لگا دی، با کا معنی ہے ساتھ کا، اذنی کا معنی میرے کان. یا آ گئی نا میری چیز کے لیے، تو اذن کہتے ہیں کان کو. تو اگر اس چیز کو آپ سمجھ لیں تو اگلے سارے جملے ایسے ہیں، بما تنظروا انظروا بعینی. تو اس سوال جواب کا جو سیکشن تھا، اس میں ہم نے مزید اس چیز کو سمجھا ہے کہ مخاطب سے اگر ہم نے سوال کرنا ہے تو کس طریقے سے کریں گے. اب اس سے آگے کی طرف اگر آپ بڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اسی بات کو اگر ہم غائب، واحد مذکر غائب کے صیغے کے طور پر استعمال کریں اس پوری گفتگو کو، تو کیسے استعمال ہوگا. اب کیونکہ وہ موجود تو نہیں ہے اور ہم نے تعین کرنا ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا ہم پہلے لے کے آئیں گے خالد کو، جو بھی نام ہے کسی کا. سبق میں ہے خالد. خالد کے بعد تسمع نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو غائب ہے، تو یہاں ہوگا یسمع. ہم نے تا کو ہٹا کے یا لگا دی تو بن گیا یسمع. ٹھیک ہے. بِأُذْنِهِ، بِأُذْن تک تو ٹھیک تھا. اب جب اس نے کہا میں سنتا ہوں، تو جب متکلم کی بات تھی تو اس نے کہا بِأُذْنِي. اب بات ہو رہی ہے، ہم تو خبر دے رہے ہیں کسی کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور وہ ہے بھی غائب، تو لہٰذا ہا کی ضمیر آ جائے گی. خالد یسمع بِأُذْنِهِ، خالد اپنے کان سے سنتا ہے. وَيَنظُرُ بِعَيْنِهِ، اور دیکھتا ہے اپنی آنکھ سے. وَيَشُمُّ بِأَنفِهِ، اور اپنی ناک سے سونگتا ہے. وَيَذُوقُ بِلِسَانِهِ، اور اپنی زبان سے چکھتا ہے. وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ. یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، لہٰذا میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو اس کا ترجمہ معلوم ہوگا. اب آگے جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے وہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اوپر جس طرح تھا بما تسمع یا خالد، کیونکہ وہ مخاطب تھا، حاضر تھا. اب بات ہو رہی ہے کہ خالد تو موجود نہیں ہے اور ہم سوال کر رہے ہیں کسی سے بھی، بما یسمع خالد. خالد جو کہ موجود نہیں ہے، غائب ہے، خالد کس چیز سے سنتا ہے. تو جو بھی جواب دینے والا ہے اس نے جواب دیا خالد یسمع بِأُذْنِهِ. ان دو جملوں کے درمیان فرق سمجھیے گا. بما ینظر، وہ کس چیز سے دیکھتا ہے. بما ینظر، وہ کس چیز سے دیکھتا ہے. یہ وہ جو ہے وہ ینظر میں آیا ہے. ہوا ینظر بعینہ، اور وہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے. اب جواب ہے کیونکہ تو اس کی آپ کو نسبت ایک ہا کوئی نہ کوئی تو استعمال کرنی ہوتی ہے، ہم نے ضمیر استعمال کرنی ہوتی ہے. تو ہوا ہے، ہیا ہے، یہ جو بھی ہیں ان ضمائر کا ہم استعمال کریں گے. بما یتکلم، تو جواب آئے گا اس کا یتکلم بلسانہ، وہ اپنی زبان سے کلام کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور انداز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں انہی جملوں کے استعمال کا. یا محمود، هل تسمع الاذان
اے محمود کیا تم اذان سنتے ہو؟ نعم اسمع الاذان، نعم کے بعد پھر متکلم کا آ گیا۔ انظر الی السماء، اب ہے امر، آسمان کی طرف دیکھو۔ انظر الی السماء، اب وہی دیکھیں الف آ گئی متکلم کے لیے، میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں۔ ماذا ترى، تم کیا دیکھتے ہو؟ اری الشمس، میں سورج دیکھتا ہوں۔ اب یہاں ان صیغوں پہ، یہ جتنے بھی افعال ہیں ہمارے سامنے، ان پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، مخاطب کیا استعمال کر رہا ہے، غائب کیا استعمال کر رہا ہے، حاضر کیا استعمال کر رہا ہے، متکلم کیا استعمال کر رہا ہے۔ پھر اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے مرد مذکر ہے، مؤنث ہے، مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، ان چیزوں کو ہی ہم نے سیکھنا ہے اور یہی مقصود ہے۔ هل تتکلم العربیۃ، کیا تم عربی بولتے ہو؟ نعم اتکلم العربیۃ، دیکھیں تتکلم اور اتکلم کے درمیان صرف تا اور حمزہ الف کا فرق تھا۔ اسی طریقے سے هل تفهم العربیۃ، نعم افهم العربیۃ۔ بما تفکر، یہ ایک شاید آپ کے لیے نئی چیز ہو، تم کس چیز سے سوچتے ہو؟ تو جواب ہے افکر بعقلی، میں اپنی عقل سے سوچتا ہوں۔ تو الحمدللہ سبق جو تھا وہ ہمارا مکمل ہوا، جس کے اندر ہمیں مختلف انداز میں سوال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا اور مختلف صیغوں کا استعمال ہمیں سکھایا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب صفحہ پلٹ لیجئے۔ آج کی 2 تمرینیں ہیں، ایک ہے ترجم بالعربیہ اور ایک ہے ترجم بالاردیہ۔ تو اب یہ دیکھیں کل والے سبق میں ترجمی تھا اور آج کے سبق میں ترجم ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کیونکہ یہ سارا سبجیکٹ آج کا سبق مذکر سے متعلق ہے، لہٰذا مذکر ہی سے متعلق ہم سے باتیں بھی کی جائیں گی، جملوں کا بھی استعمال ہوگا۔ خالد اذان سنتا ہے اور مسجد کو جاتا ہے۔ خالد یسمع الاذان ویذهب الی المسجد۔ ابھی جو ہم نے سبق کے درمیان خالد یسمع باذنہ پڑھا تھا، یہ اسی سے متاثر ایک ترجمہ ہے جو ہم نے کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا، تو اس کا ترجمہ آسان ہو جائے گا۔ میں گلاب کا پھول سونگھتا ہوں، انا اشم الوردۃ، ٹھیک ہے، یہ لفظ بھی گزر چکا ہے۔ باورچی نمک چکھتا ہے، الطباخ یذوق الملح، طباخ کہتے ہیں، آج ہی ہم نے پڑھا باورچی کو، یذوق وہ چکھتا ہے، کس کو؟ الملح، نمک کو۔ زید سمجھدار ہے، زید عاقل، پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اولا یتفکر ثم یتکلم، یہ غائب کی بات ہو رہی ہے لہٰذا یا کا استعمال ہوا۔ اپنے استاد کے ساتھ ادب سے گفتگو کرتا ہے، یتکلم مع استاذہ بادب، بی آ گیا سے کے معنی میں، بادب، ادب کے ساتھ۔ شاہد گھنٹی کی آواز سنتا ہے، شاہد یسمع صوت الجرس، یہ صوت الجرس ہم نے غالباً پہلے بھی پڑھا ہے۔ اور اسکول جاتا ہے، وَيَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ۔ تو الحمدللہ ہمارا اردو سے عربی بنانے کا ہدف مقرر ہوا۔ اب ہم ترجم بالاردیہ، اردو میں ترجمہ کریں جو ہے وہ اس کی طرف بڑھیں گے۔ یا خالد، اے خالد، نعم یا سیدی، جی میرے سردار، جی میرے محترم، انظر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھو، انظر الی السماء، میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں۔ ماذا ترى، تم کیا چیز دیکھتے ہو؟ ارى طائرۃ، میں ہوائی جہاز کو دیکھتا ہوں۔ ماذا تسمع، تم کیا سنتے ہو؟ اسمع صوت الطائرۃ، میں ہوائی جہاز کی آواز سنتا ہوں۔ شم هذه الزہرۃ، اس پھول کو سونگو، هذه آیا ہے کیونکہ زہرہ مؤنث ہے۔ اشم هذه الزہرۃ، میں اس پھول کو سونگتا ہوں۔ کیف رائحتها، اس کی خوشبو کیسی ہے؟ رائحتها طیبہ، اس کی خوشبو اچھی ہے۔ خذ هذه التفاحۃ وکلها، دونوں امر ہیں، یہ سیب لو اور اسے کھاؤ۔ آخذ هذه التفاحۃ واکلها، میں یہ سیب لیتا ہوں اور اسے کھاتا ہوں۔ کیف طعمها، اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ طعمها،
ہا کیوں ہے؟ تفاحہ کی وجہ سے. تفاحہ مؤنث کیوں ہے؟ گول تا کی وجہ سے. طعمها لذیذ، اس کا ذائقہ مزیدار ہے. تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے، التماس ہے کہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ حاضری ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.